دیواروں پہ لٹکی تصویریں۔ میں نے جب پہلی دفعہ کینیڈا میں اپنے سائیکوتھراپک کلینک کی دیواروں پر قدرتی مناظر، جانوروں اور پرندوں کی تصویریں لٹکائی تھیں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اس کا کوئی نفسیاتی علاج سے بھی ہو سکتا ہے تعلق، لیکن نٹیلی نے مجھے ان کے بارے میں نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویسے تو بچپن سے تصویریں اتارنے کا شوق تھا، لیکن اس شوق میں اضافہ اس وقت ہوا جب سین فرانسسکو کے سفر کے دوران ایک ایسا کیمرہ ملا جو بیک وقت آٹومیٹک بھی تھا اور زوم لینس بھی تھا۔ یہ سیل فون کے دور سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس کیمرے کو خریدنے کے بعد میں نے مختلف ممالک کے سفر کے دوران بہت سے مناظر کی تصویریں اتاریں اور پھر ان میں سے چند ایک اپنے کلینک کی دیواروں پر لگا لیں۔ کلینک کی دیواروں پر لٹکے تصویروں میں سے ایک وینزویلا کے غروب آفتاب کی تھی، ایک میں باربیڈوس کا ایک کچھوا پودے کے پتے کھا رہا تھا، ایک میں کینیڈا کا آبی پرندہ جھیل کے کنارے پر ایک ٹانگ پر کھڑا تھا، اور نائگرا فالز کی تھی جس میں بہت سے پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ یہ تصویریں کلینک کی دیواروں پر ایک سال سے لٹکی ہوئی تھیں، اور پھر میری ملاقات نٹیلی سے ہوئی جس نے مجھے ان تصویر کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے کی دعوت دی۔ نٹیلی سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب اسے ہسپتال کے ایک وارڈ ہسپتال کے اصول کی خلاف ورزی کرنے کی سزا میں نکال دیا گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے اپنے دفتر کے ایک کونے میں پڑی کرسی میں دبکی ہوئی ملی۔ وہ شکل سے 24-25 برس کی عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا جسم کافی فربا تھا۔ وہ ایک اسٹف پرندہ جانور کو اپنی آغوش میں دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے ہیلو کہا تو اس نے مجھے غصے سے گھورا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھا، آپ کے پاس یہ کس قسم کا کھلونا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا، وہ غصے سے چیخی، میں نے کسی مرد سے علاج نہیں کروانا، میں ایک عورت تھراپسٹ سے علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کئی نرسیں کام کرتی ہیں، اگر اس کی خواہش ہے کسی عورت سے علاج کروائے تو میں اس کا انتظام کروا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کا تعارف اپنی نرس جان سے کروایا۔ اگلے ہفتے جب جان اور نیٹلی سے ملا تو نیٹلی نے مجھ سے کہا، میں سب مردوں سے نفرت کرتی ہوں اور تم سے سب سے زیادہ۔ میں نے کہا، تمہیں نفرت کرنے کا حق ہے، لیکن مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی ہے؟ کہنے لگی، تم نے میرے دوست کو، اس نے اپنے پرندے نما جانور کی طرف اشارہ کیا، کھلونا کہا تھا، یہ اس کی توہین ہے اور میری بھی۔ میں نے جواب دیا، میرا مقصد خیریت پوچھنا تھا، توہین کرنا نہیں تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ سے محتاط رہوں گا۔ اس کے بعد ہم نے چند منٹ باتیں کیں اور وہ جان کے ساتھ چلی گئی۔ اس میٹنگ اس نے مجھ سے ہر ہفتے ملنے کا وعدہ کیا۔ اگلے ہفتے آئی تو کہنے لگی، میں تمہارے دفتر پر کرسی پر نہیں زمین پہ بیٹھوں گی۔ میں انتظار گاہ سے اس کے لیے کشن لے آیا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر نہ بیٹھے، اس نے کشن وہ قبول کر لیا۔ نیٹلی نے مجھے اگلے 2 انٹرویوز میں بتایا کہ وہ انسانوں سے نفرت کرتی ہے اور پرندوں اور جانوروں سے محبت۔ وہ تو نہ کسی انسان کو چھوتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنے آپ کو چھونے دیتی۔ وہ عورت میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ کہنے لگی، میں کبھی کبھار نظمیں لکھتی ہوں۔ میں نے کہا، میں انہیں پڑھنا چاہوں گا۔ اگلے ہفتے وہ اپنی ڈائری لے آئی، لیکن مجھے نہ دی۔ کہنے لگی، میں ابھی تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس سے اگلے ہفتے کہنے لگی، میں تمہیں ڈائری تو دے دوں گی، لیکن اسے میرے جانے کے بعد پڑھنا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی نظمیں پڑھیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچپن میں اس کے والد نے جسمانی، ذہنی اور جنسی طور پر اذیتیں پہنچائی تھیں۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے طلاق لے لی، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔
ان واقعات کی تلخی نے نیٹلی کے ذہن اور شخصیت میں زہر گھول دیا تھا۔ شاید اس لیے وہ تمام انسانوں سے، خاص طور پر مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے اگلے انٹرویو میں اسے بتایا کہ مجھے اس کی نظمیں پڑھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ نفسیاتی علاج سے ایک دن وہ صحت مند زندگی گزارے گی۔ اس نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو سب تھراپسٹ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہر ہفتے مجھے یوں لگتا جیسے اس کے غصے میں کمی آ رہی ہو، اس کا مجھ پہ اعتماد بڑھ رہا ہو۔ آخر ایک دن اپنے دفتر میں آیا تو بلیک بورڈ پر جو مریضوں کو نفسیاتی مسائل کے بارے میں باتیں سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، ایک پرندے کی تصویر بنی دیکھی۔ اس پرندے کی شکل نیٹلی کے پرندہ نما جانور سے ملتی جلتی تھی، اس لیے میں سمجھ گیا وہ نیٹلی کا تحفہ ہے۔ نیٹلی اگلے دن آئی تو میں نے شکریہ ادا کیا۔ وہ حسب دستور زمین پر کشن پر بیٹھ کر گئی اور بات چیت کرنے لگی۔ اس دن مجھے احساس ہوا جیسے اس کی نفرت کی دیوار گر گئی ہو۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، نیٹلی اب یوں لگتا ہے جیسے تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور تمہارا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سراپا سوال تھا۔ آپ کی تصویر ہے، اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے احترام سے مخاطب کیا تھا۔ تصویریں؟ میں سمجھا نہیں۔ میں کئی ہفتوں سے دیواروں پر کی تصویریں دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں اگر آپ جھیل، پرندوں، جانوروں کی اتنی پیاری تصویریں اتار سکتے ہیں تو آپ اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس کا ماہر نفسیات انتظار کرتا ہے، ایسی مسکراہٹ جو صحت مند رشتوں اور منزلوں کی طرف پہلا موڑ ثابت ہوتی ہے۔ اس دن نیٹلی کے جانے کے بعد میں نے کافی دیر تک کلینک کی دیواروں پر تصویریں کو دیکھ کر ان کے بارے میں سوچتا رہا، اور آج بھی سوچ رہا ہوں۔